کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، کامیابی کس چیز میں ہے؟ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کوئی مختصر سا نسخہ بتا دیں مجھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر 3 الفاظ میں 3 لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ ابن عامر امسک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول کرو، بے مقصدی باتوں میں اپنی زبان کو استعمال نہ کرو، جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہو وہاں پہ بولو، جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہو وہاں خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، لوگوں جس انسان کا اپنے رب پہ اور روز آخرت پہ ایمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، تو اس انسان کو چاہیے یا تو خیر کی بات کرے، اگر خیر کی بات نہیں کر سکتا ہو او لیصمت، خاموش ہو جائے۔ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے انسان اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار سمجھ رہا ہے، تو اسے چاہیے مجلس میں اچھی بات کرے، نیکی کی بات کرے، ورنہ خاموش ہو جائے۔ نیکی کی بات نہیں کر سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش ہو جائے۔ یہ نیک مسلمان کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ ویسے تو سارے مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمانوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہم اچھے مسلمان ہیں یا عام عادی مسلمان ہیں؟ تو ہمارے پاس اپنے آپ کو تولنے کے لیے ایک ترازو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی فرمائی، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس انسان میں یہ 2 صفات موجود ہوں، یہ 2 صفات جس انسان میں پائی جائیں، وہ اپنے آپ کو اچھا مسلمان، بہتر مسلمان کہہ سکتا ہے۔ اور جس انسان میں یہ 2 صفات نہیں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک صفت نہیں ہو، وہ انسان کامل مسلمان، اچھا مسلمان، نیک مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ انسان کی جسم میں سب سے قیمتی اور سب سے بہترین عضو دل ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ، لوگوں خبردار سن لو یہ بات، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، جب یہ دل صالح ہو، دل نیک ہو، سارا جسم نیک ہوتا ہے، دل فاسد ہو، گناہگار ہو، سارا جسم گناہگار ہوتا ہے۔ یہ تو دل کا مقام ہے، دل نیک سارا جسم نیک، دل گناہگار سارا جسم گناہگار۔ دوسرے نمبر پہ انسان کے جسم میں سب سے قیمتی اور اعلیٰ عضو وہ زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه، انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک انسان کا دل نیک
دل نیک نہیں ہو تو انسان کامل مسلمان نہیں بنتا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور دل اس وقت تک نیک نہیں بن سکتا جب تک زبان نیک نہیں ہو، جب تک زبان پہ اچھی باتیں انسان نہ کرے، کیونکہ زبان سے گندی باتیں کرنا اور دل میں ایمان کا جمع ہونا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام قحطانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حب الکتاب وحب الحان الغنى فی قلب عبد لیس یجتمعان، کہتے ہیں زبان سے انسان گندی باتیں کرتا ہو، زبان سے گانے پڑھتا ہو اور دل میں ایمان ہو، یہ دو کام نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز رہتی ہے دل میں، یا تو گندی باتیں یا ایمان۔ اب انسان خود سوچے کہ میں نے اپنے دل میں کس چیز کو جگہ دینا ہے۔ زبان کی اس اہمیت کی وجہ سے اور اس مقام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے زبان پہ چوکیدار مقرر کیے ہیں۔ زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، چاہے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، چاہے مذاق میں کوئی بات کرے یا انسان ارادی طور پہ کوئی بات کرے، لا ارادی طور پہ بات کرے، وہ ساری باتیں درج کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، لوگوں آپ کو میں نے ایسے نہیں چھوڑا، ان علیکم لحافظین، آپ پہ میں نے حافظین فرشتے مقرر کیے ہیں جو آپ کی باتیں درج کرتے ہیں۔ کراما کاتبین، یہ فرشتے بڑے نیک ہیں اور ہر بات کو لکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ رب العالمین یہاں پہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں یہ فرشتے نیک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ فرشتے جھوٹ بھی لکھیں گے، میں نے کوئی بات کی نہیں ہو اور فرشتے لکھیں کہ فلاں نے یہ بات کی، نہیں، کبھی اس طرح نہیں کرتے۔ کرامن، آگے پھر کاتبین، رب العالمین ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ انسان آپ نے یہ نہ سوچنا کہ شاید فرشتے کوئی بات چھوڑ دیں، نہیں نہیں، کاتبین ہر بات کو لکھتے ہیں، نیک ہیں، اضافی باتیں نہیں لکھتے، اور کاتبین ہیں، غافل نہیں ہیں، ہر بات کو لکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عن الیمین وعن الشمال قعید، انسان کے دائیں بائیں سائڈ پہ فرشتے میں نے مقرر کیے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، کرتے کیا ہیں؟ یہ دو فرشتے چوکیدار ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان زبان سے کوئی بھی بات نکالے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، زبان کا اتنا بڑا مقام ہے، رب العالمین نے زبان کے لیے دو فرشتے مقرر کیے، زبان سے کوئی بھی بات نکالی جائے وہ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن جب یہ رجسٹر کھولے جائیں گے، فرشتوں نے ساری باتیں اس میں لکھی ہوں گی، لوگ پریشان ہوں گے یہ کیا ہوا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ بس باتیں کر رہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مجرم لوگ، یہ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے لوگ، زبان سے گندی باتیں نکالنے والے لوگ، قیامت والے دن جب فرشتوں کو دیکھیں گے، فرشتے بڑے بڑے رجسٹر سامنے رکھیں گے اور اس کو کھول دیں گے، ساری باتیں ان کی وہاں پہ درج ہوں گی۔ یہ مجرم لوگ، گناہگار لوگ، بد زبان لوگ پریشان ہو جائیں گے، ما لہذا الکتاب
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس میں تو ہماری ساری باتیں لکھی گئی ہیں. زندگی میں ہم نے جو چھوٹی بات کی، بڑی بات کی، ساری باتیں اس نے درج کی ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کام دنیا میں کیے ہو، جو باتیں کی ہو، وہ سارے ان کے سامنے موجود ہوں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی سے ظلم نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یعنی انسان نے کوئی بات نہیں کی ہو، اللہ رب العالمین اس کی سزا نہیں دیتا انسان کو. سزا اس بات کی جو بات انسان نے کی ہو. تو زبان کا مقام اتنا بڑا ہے، رب العالمین نے اس زبان کے لیے، زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اس پہ 2 فرشتے مقرر کیے. اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ رب العالمین کے نزدیک زبان کا کتنا بڑا مقام ہے. اس لیے انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے، جسم کے سارے اعضاء زبان کو منتیں کرتے ہیں، زبان کی ترلے کرتے ہیں اور زبان کو کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو. ان استقمت استقمنا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا. زبان کو کہتے ہیں سارے اعضاء، زبان ہم پہ شفقت فرمائیں، ہم پہ رحم کریں. کیوں؟ اگر آپ صحیح استعمال ہوں گے تو ہم نے بھی بچنا ہے رب العالمین کے عذاب سے، اور اگر آپ صحیح استعمال نہ ہو جائے تو ہم نے رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچنا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک انسان گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، کسی سے کوئی بات نہ کرے. کوئی انسان راستے میں اس کو کچھ کہے گا؟ جواب یہی ہے کچھ نہیں کہے گا. لیکن دوسرا انسان گھر سے نکلے، مسجد آ رہا ہے، راستے میں جس کو بھی دیکھے اس کو گالی، اس کو باتیں، کوئی نہ کوئی تو اس کو 2-3 مکے لگائے گا. تو یہ جسم کو جو مکے لگ رہے ہیں یہ اس جسم کی وجہ سے نہیں، زبان کی وجہ سے. اس کے کندھے پہ مکے لگ رہے ہیں، غلطی زبان کی ہے. تو اس لیے جسم کے اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ ہم پہ شفقت کرو، ہم پہ رحم کرو. آپ کی وجہ سے ہم مشکلوں میں، فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر آپ صحیح رہو تو ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. زبان کو انسان اگر کنٹرول نہ کرے، زبان کی حفاظت نہ کرے تو مختلف گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. زبان کی کئی آفات ہیں، ان آفتوں میں سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ 10 یا 12 گناہوں کا آج تذکرہ کریں. سب سے پہلے انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو انسان جھوٹ میں مبتلا ہوتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَوَيْلٌ لَّهُ. ہلاک ہے، برباد ہے وہ انسان جو مجلس میں گپ شپ لگاتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، تاکہ لوگوں کو ہنسائے. گپ شپ لگا رہے مجلس میں، مجلس گرم ہو جائے تو لطیفے شروع کریں، جھوٹی باتیں شروع کریں تاکہ لوگ ہنسیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لَّهُ وَوَيْلٌ لَّهُ، یہ انسان برباد ہے، ہلاک ہے، یہ انسان برباد ہے، ہلاک ہے. دوسرے نمبر پہ انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو انسان غیبت میں مبتلا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے باقی ساری باتیں ختم ہو جائے تو پھر انسان غیبت ہی شروع کرتا ہے. اور غیبت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں پہ بلایا، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں.
آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے کچھ مناظر دکھائے، کچھ جہنم کے مناظر دکھائے۔ جہنم کے مناظر میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم۔ جب میں جہنم کے مناظر کو دیکھ رہا تھا، جہنم کے مناظر میں سے ایک منظر کا تذکرہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگ دیکھے، ان کے بڑے بڑے ناخن تھے اور یہ ناخن لوہے کے تھے، اور ان ناخنوں پہ اپنے چہرے اور اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہے تھے، اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل علیہ السلام یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، تو غیبت کرنے والے کو رب العالمین قیامت والے دن یہ عذاب دے گا، یہ سزا دے گا۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں تو ہم غیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم وہ بات کریں جس کی ضرورت ہو اور جس کی ضرورت نہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ ہم غیبت میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ انسان زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے چغلی میں واقع ہوتا ہے۔ اور چغلی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبریں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ قبریں کس کی ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے، لیکن انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیرہ، ان کو جو سزا دی جا رہی ہے کوئی بڑے مشکل کام کی وجہ سے نہیں، یہ کام آسان تھا، اپنے آپ کو بچا سکتے تھے یہ لوگ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچایا نہیں۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، یہ ایک شخص جو ہے ایک قبر والا یہ چغلی کرتا تھا لوگوں کے مابین، ایک کی بات سن کے دوسرے کے پاس لے کے جانا، وہاں سے باتیں اٹھانا اور یہاں لے کے آنا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی، اس لیے آج اس کو قبر میں سزا دی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرا انسان اس کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے جب یہ واش روم جاتا قضاء حاجت کے لیے اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو بول سے پیشاب سے بچاتا نہیں تھا، پیشاب کے چیٹوں سے قطروں سے اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کو نہیں بچاتا، اس لیے آج اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے انسان گالیوں میں مبتلا ہوتا ہے، مجلس میں انسان گالیاں نکالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کوئی انسان ہم میں سے اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ کوئی عقل مند اپنے ابو کو اپنی امی کو گالی دے سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، یہ انسان ایک انسان دوسرے انسان کے باپ کو گالی دیتا تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا،
کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو اس کی ماں کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں، اس کے باپ کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے شروعات کی ہے، تو شروعات کی وجہ سے اس کے والدین کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو گویا کہ یہ انسان خود اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے آپ کو فضول باتوں سے نہ بچائے تو کبھی کبھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا، نہ چاہتے ہوئے ایسی بات کر لیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں ہو، یا کبھی کبھی انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بات کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے، اس مجلس میں علماء موجود ہوتے ہیں، لیکن عوام الناس میں سے کوئی انسان فتویٰ دینے لگ جاتا ہے، نہیں بھائی یہ کام جائز ہے۔ اچھا آپ کو پتا ہے یہ کام جائز ہے؟ سننے میں آتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، میرے خیال میں یہ کام جائز ہے۔ تو دین اسلام میں خیالی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس مسئلے کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہو وہ بات نہ کرو۔ کیوں؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، قیامت والے دن کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دل کے بارے میں آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان اعضاء کی حفاظت آپ نے کیوں نہیں کی؟ تو جس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہو، جس مسئلے کا آپ کو پتہ نہیں ہو وہ بات نہ کرو، چاہے دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، مجلس میں کوئی سوال پوچھا جائے تو ماشاءاللہ سارے مفتی ہیں، کوئی بیماری کا تذکرہ کیا جائے تو سارے ڈاکٹر ہیں، کوئی کہے گا آپ یہ پھکی استعمال کریں ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی کہے گا آپ یہ دوائی استعمال کریں، یہ انجیکشن استعمال کریں، یہ گولی استعمال کریں، سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ کوئی اور گاڑیوں کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو تو سارے مکینک بن جاتے ہیں، گھر بنانے کے بارے میں مسئلہ ہو سارے جو ہے مستری بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سارے علماء بھی ہیں، مستری بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ آپ نے جو بات کی یا میں نے جو بات کی، میں نے کسی کو کہا یہ پھکی استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے، قیامت والے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو پتہ تھا اس پھکی میں کیا چیز ہے؟ آپ کو اس انجیکشن کے بارے میں پتہ تھا؟ اس دوائی کے بارے میں پتہ تھا؟ گاڑی کے فلاں اسپیئر پارٹ کے بارے میں آپ کو پتہ تھا؟ دینی فلاں مسئلے کے بارے میں پتہ تھا آپ کو؟ آپ نے یہ بات کی، پتہ نہیں تھا تو کیوں بات کی آپ نے؟ اگر مجھ سے یا آپ سے قیامت والے دن رب العالمین پوچھے کہ بتا تو نے یہ بات کیوں کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه۔ اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ یہ ایک اعلان ہے، 6 اکتوبر بروز اتوار صبح 9 بجے نصرت البنات اسلامک سینٹر میں
خواتین کے لیے درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، تو خواتین سے درخواست ہے کہ اس درس قرآن میں شرکت فرمائیں، اور اسی طرح مردوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی خواتین، اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو یہاں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام بیماروں کی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو انسان پریشان ہے پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، غریب لوگوں کو اللہ رب العالمین حلال مال نصیب کرے، حلال مال عطا کرے، اور جس کے پاس مال ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کی حفاظت فرمائے اور اس کو حلال اور اچھے کاموں میں مال خرچ کرنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔